اللهم اجعل في قلبي نورا۔ 940 عیسوی سے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کا سنہری دور مدت گزری ختم ہو چکا تھا، اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور آمریت سے محبت تھی۔ وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رعایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گلا گھونٹ دو۔ انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے، خوشامدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، مشیر اور وزیر اسی ٹولے سے منتخب کرو۔ انسانوں کو تنگ دست کر کے اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ ایران کے اس بادشاہ نے عدل و انصاف کو ملک بدر بنا دیا اور نوشیروان عادل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایران سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے، عرش سے فرش پر گرے تو جدھر کو منہ آیا ادھر کا رخ کیا۔ ذریعہ معاش نے انہیں بکھیر دیا، خانہ بدوش کر دیا۔ انصاف کے علمبردار بے انصافی کا شکار ہوئے، بڑے مرتے گئے، بچے جوان ہوتے گئے اور نسلیں روپوش اور نمودار ہوتی رہیں۔ اسی نسل کا ایک شخص قرار الحکم بن قرار ارسلان، گھٹا ہوا جوان، چہرے پر آباء و اجداد کی عظمت کے نقوش نمایاں مگر تندرست اور روزی کا متلاشی، بخارا کے ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ کسی کے ٹھکانے کی تلاش میں جا رہا تھا، تھک گیا اور ایک درخت تلے بیٹھ گیا۔ قریب گھنی جھاڑیاں اور گھنے پیڑ تھے، ان کی اوٹ سے اسے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ الحکم کو معلوم تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش خاندان ہے، وہ لیٹ گیا۔ بچے ہنستے کھیلتے دور نکل گئے، خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی سے ایک مترنم آواز ابھری، آواز جوان تھی اور مقدس بھی، کوئی عورت تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ قرار الحکم پر وجد سا طاری ہو گیا، اس کی تھکن دور ہونے لگی۔ سنتے سنتے وہ بدک اٹھا اور اٹھ کر دوڑ پڑا، جھاڑیوں سے گھوم کر ادھر گیا جہاں خانہ بدوشوں نے 2 پھٹے پرانے پیوند لگے خیمے لگا رکھے تھے۔ ایک خیمے کے باہر ایک جوان لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، وہ اپنی آواز کی طرح دلکش اور حسین تھی۔ 2 بوڑھے آدمی الگ بیٹھے رسیاں بنا رہے تھے، چند عورتیں اور 2-4 مرد بھی تھے۔ قرار الحکم کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ان کے درمیان چلا گیا۔ آپ کی اس بیٹی نے ایک آیت غلط پڑھی ہے، الحکم نے بوڑھوں سے کہا۔ مجھے اجازت ہو تو اس کی غلطی درست کر دوں۔ ضرور کر دو، ایک بوڑھے نے کہا۔ ہم نے نہیں سنا یہ صحیح پڑھ رہی ہے یا غلط۔ آپ کو سننا چاہیے، الحکم نے کہا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ترک ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ترک مسلمان؟ وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں، الحکم نے کہا۔ میں ذرا اس غلطی کی درست کر دوں۔ وہ لڑکی کے پاس زمین پر جا بیٹھا، لڑکی نے قرآن سے سر اٹھایا۔ قرار الحکم نے دیکھا کہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی نے قرآن بند کر دیا اور اپنے خاندان کے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو یہ شخص کون ہے۔ قرآن کھولو، الحکم نے لڑکی سے کہا، تم نے ایک جگہ سے غلط پڑھا تھا۔ لڑکی نے پڑھا، وہ لفظ اس نے پھر غلط پڑھا۔ قرار الحکم نے اس کی غلطی درست کی۔ لڑکی نے اسے شکریہ کی نظر سے دیکھا۔ اس کا مطلب جانتی ہو جو پڑھ رہی ہو؟ کچھ سمجھتی ہوں، لڑکی نے شرمیلے سے لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے، مطلب بھی سمجھاتے تھے۔ وہ مر گئے ہیں، انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اب پڑھ سکتی ہوں، کچھ سمجھتی ہوں، کچھ نہیں سمجھتی۔ میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں، قرار الحکم نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ جیسی چیزوں کو پوچھتے ہیں
جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ الحکم نے لڑکی کو اس کا مطلب سمجھا کر کہا، اور آگے دیکھو یہاں خداوند فرماتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ تم سمجھتے ہو یہ قصہ کیا ہے؟ وہ بتوں کے آگے سجدے کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ قرار الحکم اسے بتا رہا تھا کہ غیر مسلم کیسے کیسے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اور بت جو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، بت پرستوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ مگر لڑکی خاموشی سے کبھی اس کے چہرے کبھی سراپا کو دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انہماک اور چہرے پر مسرت تھی۔ اس خاندان کے مرد بھی ان کے پاس آ بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ بوڑھوں نے اسے روک لیا۔ لڑکی سے دور ہٹ کر وہ مردوں میں جا بیٹھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ایران کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، قرار الحکم نے جواب دیا۔ جس کے آباء و اجداد نے عدل و انصاف سے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچا دیا تھا، وہ آج حشرات الارض میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا میں کیڑا مکوڑا نہیں ہوں جو دہشت میں پیٹ کی آگ بجھانے اور بے انصافوں اور ظالموں سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں؟ ہم 3-4 پشتوں سے اسی حال میں جی رہے ہیں۔ ایک جگہ سے طبیعت اچاٹ ہوئی ہے تو جدھر منہ آئے ادھر کو چل پڑتا ہوں۔ تو یوں کہو کہ تم نوشیروان عادل کی نسل سے ہو، ایک بوڑھے نے کہا۔ ہمارے باپ دادا اس کے بہت قصے سنایا کرتے تھے، مگر ہم نوشیروان عادل کو خیالی بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تمہارا کنبہ کہاں ہے؟ اکیلا ہوں، الحکم نے جواب دیا۔ بچپن سے مذہب سے لگاؤ ہے، مسجدوں میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو، دوسرے بوڑھے نے کہا۔ رہنا چاہو تو ہمارے ساتھ رہو، جانا چاہو تو ایک رات ہمارے ساتھ گزارو۔ وہ رات کے لیے رک گیا۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، لیکن خانہ بدوش چونکہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان کے لیے ان میں وہ عالم لگتا تھا۔ باتیں داستان گوئی کے انداز سے کرتا تھا۔ سننے والے مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، محفل کی رونق کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے عورتیں اٹھیں، پھر مرد ایک ایک کر کے اٹھے۔ آخر میں دونوں بوڑھے رہ گئے۔ انہوں نے الحکم سے ذرا زور دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ الحکم نے محسوس کیا جیسے وہ اسے کسی ذاتی مقصد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ان کے کس کام آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہے، ایک بوڑھے نے کہا۔ مرد جتنے بھی ساتھ ہوں اچھا ہوتا ہے، ہمیں صرف درندوں کا خطرہ نہیں ہوتا۔ انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ لڑکی جس کی آواز پر تم ادھر آئے تھے ہمارے لیے بڑی ہی نازک اور خطرناک ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ تم نے اس کی جوانی اور اس کا حسن دیکھا ہے۔ ہمارے خاندان کے سارے مرد بیویوں والے ہیں، باقی سب بچے ہیں۔ اس لڑکی کے لیے ہمیں خاوند نہیں ملتا۔ تم ہمارے ساتھ رہو اور اس کے ساتھ شادی کر لو۔ مجھ سے پہلے تمہیں باہر کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا؟ الحکم نے پوچھا۔ مجھ جیسے کسی اور کو لڑکی کیوں نہ دے دی؟ باہر کا میں پہلا ہی آدمی یہاں آیا ہوں۔ آتے رہے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا، مگر وہ خریدار تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولیاں دے گئے۔ ہم نے ایک بار قیمت لے کر لڑکی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر لڑکی نہیں مانی۔ اس نے خودکشی کی دھمکی دی تو ہم چپ ہو گئے۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ لڑکیاں خریدا کرتے تھے۔ ایرانی اور ترک خانہ بدوشوں کی لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں، اس لیے گاہک خانہ بدوشوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ لڑکیاں فروخت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتی تھیں، کیونکہ یہ رواج تھا۔ خریدار انہیں باقاعدہ منڈی میں بیچتے تھے۔ غلاموں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی۔ لڑکیوں اور غلاموں کے سوداگر
عام طور پر ڈاکو ہوا کرتے تھے جو قافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لاتے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں امیروں اور بادشاہوں کے امراء و عذرا کے گھروں میں حرموں کے لیے یا حرموں کی ملازمت کے لیے یا مہمانوں کے لیے رکھی جاتی تھی۔ قحبہ خانوں والے بھی ان کے خریدار ہوتے تھے۔ کبھی سنا نہیں کہ خانہ بدوشوں کی کسی لڑکی نے بکنے سے انکار کیا ہو۔ الحکم نے کہا، آپ نے اس کی بات کیوں مانی؟ یہ ایسی باتیں کرتی ہے جن سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، تم جانتے ہو ہم لوگ مذہب کے اتنے پکے نہیں ہوتے۔ کسی آدمی کو اس کی خوبصورت لڑکی کی قیمت اچھی مل جائے اور وہ اس قیمت پر بیوی کو طلاق دے دے تو اس آدمی کا کیا مذہب ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلامی اصولوں کے ہم پابند تو نہیں، پھر بھی قرآن اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ لڑکی کبھی ہمیں کوئی خواب سناتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے تھے اور کہتے تھے کہ کسی کی زرخیز لونڈی نہ بننا، نکاح پڑھوا کر بیوی بننا، کیونکہ تم اس بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ ایسے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں بھی ایسے خواب دیکھا کرتا ہوں۔ 2 چاند پہلے کی بات ہے، ہم نے لڑکی کا سودا کر لیا تھا۔ ایک بوڑھے نے کہا، خریدار کے پاس رقم کم تھی، ہم نے سونے کے دینار مانگے تھے جو اس کے پاس پورے نہیں تھے۔ لڑکی کو ہم نے خیمے کے اندر بٹھا کر 2 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے، کیونکہ لڑکی کہتی تھی کہ بھاگ جاؤں گی۔ ہم نے پہرا کھڑا کر دیا تو اس نے کہا، میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ آدھی رات کو ہم سب گھٹاؤں کی گرج سے جاگ اٹھے۔ بارش اتنی طوفانی کہ خیمے اڑ اڑ کر گرے، بجلی کڑکنے لگی تو دل دہل گئے۔ پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ساتھ ہی سارا جنگل دن کی طرح روشن ہو کر اندھیرا ہو گیا۔ ایک درخت کا بہت بڑا ٹہن کڑکتا گرا، پھر بار بار زمین اور آسمان روشن ہوتے اور بجلی کڑکتی رہی۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، سب چیختے چلاتے اور بچوں کو ڈھونڈتے اور انہیں سینے سے لگاتے پھر رہے تھے۔ صرف یہ لڑکی تھی جو بے خوف تھی، ایک جگہ کھڑی چلا چلا کر کہہ رہی تھی، کوئی آدمی اذان دو، جہاں جہاں ہو وہیں سجدے میں گر پڑو۔ 3 آدمی اذان دینے لگے، باقی سب قیامت کی بارش میں پانی اور کیچڑ میں سجدے میں گر پڑے۔ طوفان بہت دیر بعد تھما۔ ہم نے اس سے زیادہ خوفناک طوفان بھی دیکھے ہیں۔ ہماری چھت آسمان ہے، آسمان ہی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہی آسمان ہم پر کبھی کبھی آفت بھی نازل کرتا ہے، مگر ہم کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ اس رات ہمارے دلوں پر جو دہشت طاری ہوئی وہ کچھ اور معنی رکھتی تھی۔ صبح ہوئی، سب ایک جگہ ٹھٹرتے ڈرے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی ہم سب کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی، آہستہ آہستہ ہمارے آگے سے گزری۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا اثر تھا کہ ہم سب نے نظریں نیچے کر لیں۔ ہمیں اس کی دھمکی یاد آنے لگی، میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ لڑکی کے ہاتھ میں یہی قرآن تھا جو یہ آج پڑھ رہی تھی۔ ہم نے خیمے سنبھالے، سامان اکٹھا کیا اور اسے خشک کرنے لگے۔ بہت دیر بعد 2 گھڑ سوار آئے، وہ سونے کے دینار لے آئے تھے۔ انہوں نے تھیلی ہمارے آگے پھینک کر کہا، گن لو اور لڑکی ہمیں دے دو۔ میں نے تھیلی اٹھائی اور گھوڑ سوار کو دے کر کہا، ہم لڑکی نہیں دیں گے، لے جاؤ اپنا سونا۔ دوسرے گھوڑ سوار نے 2 دینار اور میرے آگے پھینک کر کہا، اور بولو جو قیمت مانگو گے دیں گے۔ ہم نے لڑکی نہ دی۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یتیم ہے، بوڑھے نے جواب دیا، میری بھتیجی ہے، میرے پاس لڑکی کی قیمت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ قرار الحکم نے خالی ہاتھ دکھا کر کہا، آپ مجھے اللہ کی راہ میں تو یہ لڑکی نہیں دیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارے خاندان میں ایک مرد کا اضافہ ہو جائے گا، ہر رات ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے، لڑکی کو ہم چھپائے پھرتے ہیں، مرد جتنے زیادہ ہوں گے خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ قرار الحکم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی گئی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی اور اپنی آزادی کی قیمت دی ہے۔
پہلے روز الحکم نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنے آپ کو قید میں رکھنے والا آدمی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے دل میں تمہاری اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تمہارے چچا نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور یہیں رہوں۔ اگر کسی وقت میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا تو میرے ساتھ چلی چلو گی؟ کیا میں نے آپ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا خاوند قبول نہیں کیا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، یہ لوگ اب مجھے اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے کہا تھا کہ یہ آدمی مجھے اپنی بیوی بنانا چاہے تو اسے قبول کر لینا۔ سنا ہے تم کہتی ہو تمہیں جنگل میں ایک سفید ریش نورانی صورت بزرگ ملے تھے جنہوں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایک بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، یہ میری خواہش ہے کہ ایسے ہی بچے کو جنم دو۔ یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ تیری نسل کا ایک آدمی جو تیرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، تیرے بیٹے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، راہ حق میں اتنا نام پیدا کرے گا کہ دنیا اسے بھول نہیں سکے گی۔ تم نہیں جانتی کہ غریبوں کی اولاد باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتی ہے۔ الحکم نے کہا، یہی کافی ہے کہ خود حق پر رہو اور باطل کی کشش سے بچو۔ ہمارا بیٹا خانہ بدوش ہوگا، اس کا بیٹا بھی خانہ بدوش ہوگا، یا کسی امیر کے گھر کسی غلیظ کام پر نوکر ہوگا۔ تو کیا میں وہم میں مبتلا ہوں؟ خواہش جو پوری نہ ہو سکے وہم بن کر انسان کا دل بہلائے رکھتی ہے۔ الحکم نے کہا، اس روز تم میری غلطی درست کرنے آئے تھے۔ بیوی نے کہا، تم نے مجھے ان آیتوں کا ترجمہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں اٹک گئے ہیں۔ اس کے بعد میں قرآن نہیں پڑھ سکی۔ ایک آواز سنائی دیتی رہی کہ تو ایک ابراہیم کو جنم دے گی۔ میں نے رات کو خواب میں ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا، وہ تمہاری طرح میری یہی غلطی درست کر کے مجھے پڑھا رہے تھے جو تم نے درست کی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوبصورت بچہ بغیر عقل کی چاہتی ہو یا بدصورت بچہ جو عقل والا ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ میں وہ بچہ چاہتی ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اتنا حق پرست ہو کہ اس کا باپ حق پر نہ ہو تو اس سے بھی الگ ہو جائے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ خدا مجھے لڑکی دے تو وہ اتنی بدصورت ہو کہ کوئی خریدار اور کوئی ڈاکو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ تم اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے خلاف کس طرح ہو گئی؟ قرار الحکم نے کہا، خانہ بدوشوں کی لڑکیاں فروخت ہونے کو ناپسند تو نہیں کرتی۔ معلوم نہیں میرے دل میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کر کے ہی ایک آدمی کی بیوی بن کے رہوں گی۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے کسی نے کوئی سبق نہیں دیا، میرے دل کی آواز تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ دل سے یہ وہم نکال دو کہ تم ایسے بچے کو جنم دو گی جو بڑا ہو کر نام پیدا کرے گا۔ الحکم نے کہا، ایسی خواہشیں تمہارا دماغ خراب کر دیں گی۔ اس رات کا طوفان، باد و باراں اور بجلی کا کوندنا محض اتفاق ہو سکتا تھا۔ آسمانی آفت اس کے فوراً بعد آئی جب اس لڑکی کے خریدار آئے تھے اور لڑکی نے اپنے خاندان کو تباہی سے ڈرایا تھا، لیکن یہ اتفاق جو خدا کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا کام کر گیا۔ قرار الحکم حقیقت پسند آدمی تھا، اس نے اسے کوئی معجزہ نہ سمجھا۔ البتہ اپنی بیوی کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ عقیدے کی پکی ہے اور اس کا حسن جسمانی کم اور روحانی زیادہ ہے۔ الحکم خانہ بدوشوں کے ساتھ رہا۔ شادی کے دوسرے سال اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام انہوں نے سبکتگین رکھا۔ بچے کی ماں کا یہ وہم اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ الحکم بعض اوقات اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنس پڑتا تھا۔ تمہارا دل ابھی اس خانہ بدوش زندگی سے اچاٹ نہیں ہوا؟ ایک روز نوجوان بیوی نے قرار الحکم سے پوچھا۔ میرا دل تو اچاٹ نہیں ہوا، الحکم نے جواب دیا۔
یہ سوچ آئی ہے کہ بچے کو میں اس جانوروں جیسی زندگی سے دور لے جاؤں۔ یہ کیا زندگی ہے، جانوروں کی طرح پیٹ بھرنا اور خطروں سے بھاگتے پھرنا۔ میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تمہاری دنیا سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں بچہ بڑا ہو تو اسے کچھ پڑھایا لکھایا جا سکے؟ کسی کے گھر نوکری مل سکتی ہے؟ الحکم نے کہا، خدا کی زمین تنگ نہیں، جس نے بچہ دیا ہے وہ اس کی روزی بھی دے گا، مگر ہمیں چوری چھپے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ بچے کی ماں نے کہا، یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم مجھے مفت لے جا رہے ہو۔ تمہیں انہوں نے میری قیمت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں۔ کل صبح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس دن بچے کی عمر 6 ماہ ہو چکی تھی۔ میاں بیوی بچے کو اٹھا کر سب کو یہ بتا کر گئے کہ لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ دوپہر تک واپس نہ آئے تو بوڑھوں کو شک ہوا۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے ان کی تلاش کو روانہ کر دیا۔ ایک شک تو یہ تھا کہ ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہوں۔ لڑکی کا حسن ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے کسی مسافر نے گھوڑ سواروں کو بتا دیا کہ اس نے ایک آدمی اور بڑی خوبصورت جوان لڑکی کو دودھ پیتا بچہ اٹھائے فلاں طرف جاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے اس شک پر ادھر کو گھوڑے دوڑا دیے کہ الحکم ان کی لڑکی کو کہیں اور لے جا رہا ہے۔ الحکم اور اس کی بیوی پیدل جا رہے تھے۔ راستہ ناہموار اور دشوار تھا۔ ان کے ایک طرف دریا تھا۔ انہیں گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوم کے دیکھا 2 گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ ذرا اور آگے گئے تو گھڑ سواروں نے انہیں پہچان لیا۔ سواروں نے تلواریں نکال لی تھی۔ الحکم نہتا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ ہتھیار ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ دریا میں کود جاؤ، بیوی نے کہا۔ پانی گہرا ہے، الحکم نے کہا، تیز بھی ہے، وہ گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے۔ میں کہتی ہوں دریا میں کود جاؤ، بیوی نے یوں کہا جیسے اسے خدا سے اشارہ ملا ہو۔ بچے کو تم پکڑو، میں اس کے بغیر تیر سکوں گی۔ الحکم نے اس سے بچہ لیا، اسے ایک ہاتھ پر اٹھایا اور دریا میں اتر گیا۔ بچے کو پانی سے اوپر رکھا، وہ ایک ہاتھ اور ٹانگوں سے تیرنے لگا۔ اس کی بیوی بھی دریا میں اتری۔ دریا کا رخ ادھر ہی تھا جدھر وہ جا رہے تھے۔ سواروں نے گھوڑے کناروں پر روکے اور انہیں للکارا، مگر وہ دریا کے وسط میں چلے گئے تھے۔ آگے پانی کم گہرا تھا، وہ نکل گئے۔ ایک شہر میں وہ داخل ہوئے تو ہر کسی کی نظریں ان پر اٹھتی تھیں۔ یہ الحکم کی بیوی کی کشش تھی۔ چونکہ کپڑوں سے دونوں غریب اور پردیسی لگتے تھے، اس لیے لڑکی لوگوں کو اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ مفلس کی بیٹی کو کوڑیوں کی داموں خریدا بھی جا سکتا ہے اور اسے بے خوف و خطر اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لڑکی کی خوبصورتی کا ہی کرشمہ تھا کہ قرار الحکم کو گھوڑوں کے ایک بہت بڑے سوداگر کے محل جیسے مکان میں ملازمت مل گئی۔ ملازمت کے ساتھ اسے استبل کے ساتھ ایک جھونپڑا بھی دے دیا گیا۔ الحکم استبل میں کام کرنے لگا۔ اس کی بیوی بچے کی خاطر جھونپڑے میں رہتی، لیکن اسے زیادہ دن فارغ نہ رہنے دیا گیا۔ اسے محل میں کام کرنے کے لیے بلا لیا گیا۔ اسے ایک بڑھیا کے سپرد کیا گیا جس نے اسے نہلایا اور اسے اپنے پاس سے ایسا لباس پہنایا جس میں اس کے بازو اور اوپر سے گردن اور سینے کا بالائی حصہ اوریاں رہتے۔ یہ شہزادیوں کا لباس تھا جو اسے پسند نہ آیا، لیکن بڑھیا نے اسے کہا کہ آقا گندی خادمہ کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے یہ لباس پہن لیا۔ اس میں اسے خود شک ہونے لگا کہ وہ خانہ بدوشوں کی بیٹی نہیں۔ اس کے بال دھل کر نکھرے اور اس کے شانوں پر بکھرے تو اسے پتا چلا کہ اس کے بال ریشم جیسے ملائم اور چمکدار ہیں۔ بڑھیا اسی وقت اسے آقا کے پاس لے گئی۔ ادھیڑ عمر آقا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے اشارے پر بڑھیا باہر نکل گئی۔ آقا نے لڑکی کو قریب بیٹھنے کو کہا۔ لڑکی کھڑی رہی۔ وہ آقا کی نیت سمجھ گئی۔ آقا نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا تو وہ بازو چھڑا کر پرے ہٹ گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خانہ بدوشوں کی لڑکی ہو، آقا نے کہا، مگر اپنے آپ کو تم کسی بادشاہ کی بیٹی سمجھتی ہو۔ میں تم پر حکم نہیں چلا رہا، انعام دوں گا، شہزادی بنا کر رکھوں گا۔
لڑکی دروازے سے جا کھڑی ہوئی۔ آقا کے چہرے پر غصہ صاف نظر آنے لگا۔ میں سونے کے دینار ٹھکرا کر آئی ہوں، الحکم کی بیوی نے کہا۔ اپنے آپ کو نیلام کرنا ہوتا تو شادی نہ کرتی، دریا تیر کر پار نہ کرتی۔ تم اپنی 10 بیٹیاں میرے خاوند کو دے دو تو بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ خاوند سے ہاتھ دھو بیٹھو گی لڑکی۔ آقا نے کہا، بچے کو ترستی رہو گی، ادھر آؤ۔ وہ باہر نکل گئی۔ آقا نے غصے سے گرج کر بڑھیا کو بلایا۔ اس کے خادم بھی بھاگے آئے اور حرم کی 2 عورتیں بھی آ گئیں۔ اپنے آقا کا غصہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ شرما رہی ہو تو اور بات ہے۔ آقا نے کہا، وہ میری توہین کر گئی ہے، ہم اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ ایک خادم نے کہا۔ نہیں، آقا نے کہا، اس خانہ بدوش بھکارن کو وہ سزا دوں گا جس سے میرے گھر میں سب عبرت حاصل کریں۔ اس نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا، وہ جھونپڑا دیکھ لو جس میں یہ بدبخت لڑکی رہتی ہے، آج رات اس کے خاوند کو قتل کر دو اور لڑکی کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بچے کو تم جہاں چاہو بیچ دینا۔ حرم کی جو عورتیں وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا، دونوں کے ہاتھوں پر شکن آئے۔ آقا غصے سے پھنکار رہا تھا، کوئی شہزادی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، کمبخت خانہ بدوش کی یہ جرت۔ سب چلے جاؤ۔ الحکم کے قتل اور اس کی بیوی کے اغوا کا وقت رات گہری ہونے کے بعد کا رکھا گیا۔ سورج غروب ہوا تو الحکم اپنے جھونپڑے میں آیا۔ اس کی بیوی اپنے کپڑوں میں تھی۔ وہ بڑھیا کا پہنایا ہوا ریشمی لباس اسی کے کمرے میں پھینک کر آئی تھی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے خاوند کو آج کی واردات بتائے یا نہ بتائے، مگر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں ایک اور دن بھی نہیں گزارے گی۔ اسے خاوند کو وجہ بھی بتائی تھی کہ وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ اسے خاوند کو وجہ بھی بتانی تھی کہ وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رات اپنے خاوند کو آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے اور بچہ بھی اس سے چھن جائے گا۔ اس نے الحکم کے آگے کھانا رکھا تو جھونپڑے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس نے جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا اور الحکم سے کہا، کھانا ختم کرو اور اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لو اور یہاں سے نکل جاؤ، شہر میں نہ ٹہرنا۔ یہ عورت ان 2 میں سے ایک تھی جو آقا کی گرج سن کر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ آقا کی منظور نظر تھی۔ انہوں نے الحکم کی بیوی کی جھلک دیکھی تھی۔ انہوں نے جب آقا کا یہ حکم سنا کہ الحکم کو قتل اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے گا تو دونوں نے تنہائی میں میاں بیوی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کو اپنا اپنا لڑکپن یاد آ گیا۔ انہوں نے شادی کے خواب دیکھے تھے مگر اس شخص کی بے نکاحی بیویاں بنی۔ یہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ یہاں دولت اور اثر و رسوخ کی حکومت تھی۔ اثر و رسوخ اسے حاصل ہوتا تھا جس کے حرم میں رونق زیادہ ہوتی تھی۔ ان دونوں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ گناہوں کی دنیا میں آ کر وہ سراپا فریب بن گئی تھی۔ انہوں نے آقا کو حاکموں میں مقبول بنانے کے لیے اپنے جادو چلائے تھے۔ حرم کی سازشوں اور سیاست میں وہ پیش تھیں اور اپنی خوبیوں اور فریب کاریوں کی بدولت آقا پر چھا گئی تھی، مگر ان کے اندر وہ عورت مر نہ سکی جو ایک خاوند اور مسرتوں سے مخمور ازدواجی زندگی کی متمنی ہوتی ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضے دبائے نہ جا سکے۔ انہوں نے دیکھا ایک اور معصوم لڑکی جو ایک دودھ پیتے بچے کی ماں بھی ہے، غریب اور پردیس بھی ہے، ایک انسان کی ہوس کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ خود تو لڑکپن میں معصومیت اور اپنے خوابوں کو بچا نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ تو خدائے ذوالجلال کا تھا کہ اس بچے کی ماں گناہ کے پرستاروں سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے خدا نے ان 2 عورتوں کو سبب بنایا جو گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ یہ الحکم کی بیوی کے ایمان کا کرشمہ تھا۔ میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتی، اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتی، عورت نے کہا۔ فوراً نکل جاؤ، اور وہ چلی گئی۔ الحکم نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے اسے بتا دیا کہ آج کے دن اس پر کیا گزری ہے، مگر الحکم سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی نے اسے کہا کہ اٹھو چلیں۔ الحکم چلنے پر آمدہ نظر نہیں آتا تھا۔
اس نے بیوی سے کہا کہ یہ عورت اس گھر کی خادمہ معلوم ہوتی ہے، یہ کسی اور نیت سے یہاں آئی تھی۔ الحکم نے کہا کہ وہ آقا سے ملے گا۔ بیوی ضد کرنے لگی کہ انہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ دو آدمی جنہیں قتل اور اغوا پر مامور کیا گیا تھا شراب پی رہے تھے، ہتھیار ان کے پاس تھے۔ ایک غریب کا قتل اور اس کی بیوی کو اٹھا لینا ان کے لیے کوئی مہم نہیں تھی۔ انہوں نے شام سے پہلے جھونپڑی دیکھ لی تھی، انہیں کسی قانون کا ڈر نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہیں انعام ملنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھے اور الحکم کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ وہ ہنستے کھیلتے جا رہے تھے۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لڑکی کو پکڑ لینا۔ اس نے دروازہ توڑا تو وہاں اندھیرا تھا۔ ایک نے گرج کر کہا اٹھا لو اسے، مگر اندھیرے میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی۔ انہوں نے ایک بار پھر للکارا، اب کہ بھی خاموشی رہی۔ اندھیرے میں ٹٹولا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شاید غلط جھونپڑے میں آ گئے تھے۔ وہ دوسرے جھونپڑے دیکھنے چلے گئے۔ الحکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے۔ ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے، الحکم نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مایوس نہ ہو میرے بچے کے باپ، اس لڑکی نے کہا۔ تم یہ تو نہیں مانتے کہ مجھے خدا کی طرف سے اشارے ملتے ہیں؟ مجھے خدا کی ذات پر یہ اعتماد ہے کہ ہم گنہگار نہیں تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا اشارہ مجھے قرآن سے ملا ہے۔ تم پاگل ہو، الحکم نے اسے غصے سے کہا۔ خدا ہم پر اس لیے ناراض ہے کہ تم دعویٰ کرتی ہو کہ تم نے پیغمبر کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر دماغ سے نکال دو، قرآن کو تعویذ نہ سمجھو۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ تم سے شادی کر لی ہے۔ بیوی بدصورت ہو تو اچھی رہتی ہے۔ اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں؟ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، اس کی بیوی نے کہا۔ تم قرآن کے معنی بھی جانتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو۔ الحکم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا۔ اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ واپس چلیں؟ الحکم نے پوچھا۔ کہاں؟ تمہارے قبیلے میں، الحکم نے جواب دیا۔ وہ لوگ وہیں ہوں گے یا کہیں بھی مل جائیں گے۔ پھر کیوں نہ گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جائیں؟ اس کی بیوی نے کہا۔ میں اپنے جسم سے تمہیں بہت دولت کما دوں گی۔ تم آنکھیں بند رکھنا، یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے۔ کیا تم مرد ہو؟ کیسے مرد ہو؟ اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی۔ پہلے یہ دعا کرو کہ بچہ زندہ رہے، الحکم نے غصے سے کہا۔ یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم کی طرح تمہیں کہے گا کہ میرے باپ، جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے۔ اس کی حالت ہذیانی سی ہوتی چلی جا رہی تھی، جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو۔ الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کے بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی۔ سال 2 سال کا کچھ عرصہ گزار کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا، اب ہمیں مستقل ٹھکانہ کر لینا چاہیے جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 1 سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق میں پوری طرح دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردگی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی غلام کے بچے کو سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے
بچے کو گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا تھا جہاں 5-6 سال کے عمر کے بچے نہیں جا سکتے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا، یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا۔ علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے۔ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم، ایک روز امام نے بچے کے باپ سے پوچھا، بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے ان کی شاگردگی میں بٹھا دو۔ اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہے۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گیری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کے غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے ایسا سبق کبھی نہیں دیا تھا۔ یہ سبق اسے میں نے دیا ہے، قرار الحکم نے کہا۔ میں کم علم انسان ہوں۔ میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ اسے بخارا لے جاؤ، امام نے کہا۔ میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا۔ اور خیال رکھنا، اکیلے نہ چل پڑنا۔ ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو ان کے ساتھ جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دھکیلے مسافر رہزنوں کے ہاتھوں لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے۔ باقاعدہ معرکہ لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور کمسن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا قلعہ قمع کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا۔ الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا بچہ کم سنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 200-300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی۔ قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا۔ کھانا پکا، سب نے کھایا اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے تھے۔ پہرے دار چٹانوں پر اور خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے جو ان کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ پہرے داروں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھیں۔ یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشعلیں نظر آنے لگی۔ یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھی۔ سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بھیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پہرے داروں نے تیر چلا دیے۔ 1-2 سوار گرے، لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جاگنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا،
ڈاکوؤں نے مشعلیں پھینک دی تھی جو زمین پر پڑی جل رہی تھی۔ ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگا لیا اور جدھر منہ آیا بھاگ اٹھی۔ بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے۔ الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا، لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے واویلا بپا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے، ورنہ ڈاکو اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اسے جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے۔ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے، اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح بچے کچے لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے۔ خیمہ گاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے اور کئی لاپتہ تھے، اور جوان عورتیں صرف 10 موجود تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں الحکم کی بیوی بھی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچھی یا تلوار لگی تھی۔ لاش خون سے لت پت تھی۔ بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ لاشوں کو بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر کسی سے پوچھنے لگی، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں سب کی حالت ایک جیسی تھی۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ چٹانوں پر چڑھی اتری، جھاڑیوں کو ٹٹولتی پھرتی، وادیوں میں بھاگتی پھری۔ اس کی دلدوز اور جگر پاش آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی، سبکتگین سبکتگین آ جاؤ، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ لٹا ہوا قافلہ خوف سے کانپتا آہوزاری کرتا چل پڑا، چلتا گیا اور وہ افق میں غائب ہو گیا۔ پیچھے جب گدھوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں نے لاشوں اور جان بلب زخمیوں پر ہلہ بولا، وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی، سبکتگین سبکتگین۔ اور جب 2-4 روز بعد وہاں بکھری ہوئی ہڈیاں رہ گئی تھیں تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی رہی، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ، سبکتگین سبکتگین۔ اس راستے سے گزرنے والے قافلے، ڈاکو، رہزن اور فوجی بہت مدت تک یہ پکار سنتے رہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں گڑھ لیں اور اس آواز کو کسی کی بدروح کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ قرار الحکم مر گیا تھا۔ زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتے ہیں۔ تم دل میں جس کی خواہش کو جگر کے خون سے سینچتی رہی ہو، وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں۔ یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی، کبھی تم نے خواب دیکھے اور انہیں حقیقت سمجھ لیا۔ جہاں دولت، دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے۔ نام وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بچے کی ماں، قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ خواہش تھی یا وہم، خواب تھا یا حقیقت، جو کچھ بھی تھا، قرار الحکم کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس کی پکار میں سمٹ آیا تھا، سبکتگین سبکتگین، جسے لوگ کسی کی بدروح کی آواز سمجھتے رہے۔ پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی ممانعت کر دی تھی۔
مگر یہ احکام خلافت راشدہ سے آگے نہ چل سکے۔ خلافت تو قائم رہی مگر شہنشاہیت کی صورت اختیار کر گئی، پھر سازشوں کا مرکز بنی۔ سلطنت اسلامیہ مملکتوں اور ریاستوں میں بڑھ گئی اور خلافت برائے نام رہ گئی۔ خلیفہ کی کوئی قوت نہیں تھی، کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا احترام کرتا تھا، ورنہ منمانی کا دورہ تھا۔ حرم اور غلامی کی بدعتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ دولت والوں کے حرموں میں لڑکیاں اور کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے۔ جس کے پاس لونڈیاں اور غلاموں کی افراد ہوتی اسے اتنا ہی دولت مند اور قابل احترام سمجھا جاتا۔ بخارا کے ایک میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا، بولیاں دی جا رہی تھیں، کچھ نیلام ہو رہا تھا۔ ہجوم کے سامنے چند ایک خیمے کھڑے تھے، ان کے آگے لکڑی کا چبوترا تھا، 3-4 لڑکیاں اس چبوترے پر کھڑی تھیں۔ ایک آدمی ایک لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے کہتا، عمر 20 سال، سیدھی اپنے گھر سے آئی ہے، جسم دیکھو کوئی بیماری نہیں، کسی کے پاس نہیں رہی، بولو تازہ مال ہے، 100 دینار، بہت تھوڑے ہیں، بولو۔ یہ لڑکیاں نیلام ہو رہی تھیں۔ خریداروں میں بردہ فروش بھی تھے، قبح خانے والے، لڑکیوں کو رقص اور گانا سکھانے والے، اور ان میں امراء وزراء اور حاکموں کے حرموں کے کارندے بھی تھے۔ اس سے ذرا پرے ایک اور منڈی لگی ہوئی تھی، یہاں آدمی فروخت ہو رہے تھے، ان میں بچے بھی تھے۔ خریدار انہیں یوں دیکھ رہے تھے جس طرح مویشی خریدنے سے پہلے دیکھے جاتے تھے۔ قیمت بچوں کی زیادہ تھی، یہ 8-10 بچے تھے، سب رو رہے تھے، ان کی عمریں 8 سے 12-13 سال تک تھی۔ صرف ایک بچہ ایسا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، چہرے پر اداسی تھی۔ یہ سب بچے اس قافلے سے اٹھائے گئے تھے جس کے ساتھ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ جا رہا تھا، عورتیں بھی اسی قافلے کے ساتھ تھیں۔ یہ بچہ جو رو نہیں رہا تھا دوسروں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن دوسروں کی نسبت اچھا لگتا تھا۔ اس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ خریداروں میں حاجی نصر نام کے ایک بڑے آدمی کے نوکر بھی موجود تھے۔ انہیں کسی وقت حاجی نصر نے کہا تھا کہ وہ پختہ عمر کے غلاموں کے بجائے 2-4 بچے خریدنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں اپنے سانچے میں ڈھالا جا سکے اور وہ بڑے ہو کر وفادار رہیں۔ اس کے ان خاص آدمیوں نے بچوں کو دیکھا تو فوراً حاجی نصر کو اطلاع دی۔ وہ آیا، اس نے ہر ایک بچے کو دیکھا، ان کے رونے سے وہ گھبرا گیا۔ اسے یہ بچہ پسند آیا جو اداس تھا، رو نہیں رہا تھا۔ ان رونے والے بچوں میں خوبصورتی بھی ہے مگر انہیں بہلانا آسان نہیں ہوگا۔ حاجی نصر نے اپنے آدمیوں سے کہا، یہ بچہ لے لیتے ہیں۔ اس نے بچہ خرید لیا، بچہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ تمہارا نام کیا ہے بچے؟ گھر لے جا کر حاجی نصر نے پوچھا۔ سبکتگین۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ معلوم نہیں، سبکتگین نے جواب دیا۔ میں سویا ہوا تھا، قافلے پر حملہ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ گھوڑے درمیان میں سے گزر رہے تھے، بھاگ اٹھا، ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور وہاں سے دور لے جا کر میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے، پھر ہمیں یہاں لے آئے۔ تمہارا باپ کیا کام کرتا تھا؟ امیروں کے گھروں میں نوکری چاکری۔ تم رو کیوں نہیں رہے تھے؟ جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ میں مسلمان ہوں، حاجی نصر نے جواب دیا۔ میں حاجی ہوں۔ پھر مجھے نہیں بلکہ آپ کو رونا چاہیے، بچے نے جواب دیا۔ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں رو کیوں نہیں رہا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ روؤں یا ہنسوں یا کیا کروں۔ اگر میری عمر آپ کی طرح پختہ ہوتی تو میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا۔ حاجی نصر بدک اٹھا، اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی عقل مندی سے جواب دے گا۔ اس نے بچے سے پوچھا کہ اسے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ اس کا استاد ایک مسجد کا امام ہے۔ اس نے امام کا نام بتایا اور کہا،
میرے باپ نے مجھے عدل و انصاف کے بہت سبق دیے ہیں جو کہانیوں کی شکل میں تھیں۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ نوشیروان عادل کی اولاد سے ہے۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ اسے خوابوں میں ایک نورانی صورت بزرگ نظر آتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بچے کو جنم دے گی جو باطل شکن ہوگا اور حق کی آواز دور دور تک پہنچائے گا۔ بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ میں نہ ہوا تو وہ میری اولاد سے ہوگا۔ تم اپنی ماں کے اس عقیدے پر یقین رکھتے ہو؟ اپنی ماں کے عقیدے پر میں کس طرح یقین رکھ سکتا ہوں؟ سبکتگین نے جواب دیا، غلام کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے مجھے جانور سمجھ کر نہیں خریدا؟ جانوروں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ بے شک تم میرے غلام ہو، لیکن میں جانوروں کی سطح سے تمہیں بہت اوپر رکھوں گا۔ حاجی نصر نے کہا، تم کوئی کام کر سکتے ہو؟ مجھے ماں باپ بخارا کے کسی عالم کے پاس لے جا رہے تھے۔ بچے نے جواب دیا، میرے استاد نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بخارا لے جا کر اس عالم کی شاگردگی میں بٹھا دے۔ میں تمہیں اپنے بچوں کے اتالیق کے حوالے کر دوں گا۔ حاجی نصر نے بچے سے متاثر ہو کر کہا، تم اس کے نوکر رہو گے اور تم ان سے تعلیم و تربیت بھی لے سکو گے۔ سبکتگین کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پند نامہ میں مختصر سا ذکر ہے کہ وہ 3 سال نخشب میں رہا۔ اس دوران حاجی نصر نخشب سے باہر رہا۔ کتاب النصاب میں کچھ تفصیل ملتی ہے۔ سبکتگین بیمار ہو گیا تو حاجی نصر نے اسے نخشب میں ہی رہنے دیا اور خود غیر حاضر رہا۔ کسی بھی پرانی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حاجی نصر کا منصب یا کاروبار کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ امیر کبیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ سبکتگین جب اتالیق کے پاس گیا تو اتالیق نے اسے ایک نوکر یا غلام سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہ دی، لیکن پہلے ہی روز بچے نے اپنی اہمیت جتا دی۔ اتالیق بے خبر تھا اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط پڑھا۔ سبکتگین نے خود بچے کی صحیح کرنے کے بجائے اتالیق کو بتایا۔ اتالیق حیران ہوا کہ یہ بچہ ہے اور نوکر ہے، یہ قرآن پڑھنے والے کی غلطی درست کر سکتا ہے۔ اس نے سبکتگین سے کہا کہ اس نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے۔ سبکتگین نے اسے اپنے متعلق، اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ اتالیق نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ حاجی نصر اپنے بچوں کو مذہب کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں دلانا چاہتا تھا جتنا انہیں سپاہی بنانے کا ارادہ تھا۔ بچوں کو گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تیغ زنی بھی سکھائی جاتی تھی۔ سبکتگین نے بھی سپاہ گیری کی تربیت لینی شروع کر دی۔ بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہسمکھ تھا اور باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ اتالیق نے دیکھا کہ حاجی نصر کے بچے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے نہ سپاہ گیری میں، اور سبکتگین میں عسکری جوہر موجود تھے۔ اتالیق نے اس کی تربیت میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 14 برس کی عمر میں سبکتگین پختہ کار سپاہی بن چکا تھا اور علم بھی اس نے بہت حاصل کر لیا تھا۔ اتالیق نے اسے اسلام کی تاریخ سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حاجی نصر واپس آیا تو وہ سبکتگین کو پہچان نہ سکا۔ وہ اب 12 سال کی عمر کا اداس بچہ نہیں بلکہ قد آور جوان تھا۔ حاجی نصر نے اس کی سپاہ گیری کی مہارت اور گھڑ سواری دیکھی تو وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اسے حاجی نصر نے کوئی عسکری قسم کا کام دے دیا۔ بعض تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے غلاموں کی تربیت اور نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑے سے وقت میں حاجی نصر کا دست راست بن گیا۔ اس وقت الپستگین بخارا کا گورنر تھا اور حکومت عبد الملک کی تھی۔ الپستگین حاجی نصر کا دوست تھا۔ 959 عیسوی 348 ہجری میں حاجی نصر الپستگین سے ملنے گیا تو سبکتگین اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت سبکتگین کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ بعض مورخ عمر زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوشوں کا بیٹا، جسے ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور فروخت کر کے غلام بنایا تھا، ایک گورنر سے ملا۔ گورنر الپستگین نے حاجی نصر سے کہا کہ وہ اپنا یہ غلام اسے دے دے۔
حاجی نصر ایسے قیمتی غلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الپستگین نے اسے بہت زیادہ قیمت پیش کی جو حاجی نصر نے قبول کر لی۔ اس دور میں الپستگین، سبکتگین، ابلپستگین قسم کے نام ترکوں کے ہوا کرتے تھے۔ سبکتگین کی چونکہ ماں ترک تھی اس لیے اس کا نام ماں نے ترکی کے ناموں کے مطابق رکھا تھا۔ اس وقت ترکی میں اسلام پھیلا نہیں تھا، کوئی گھرانہ یا کوئی آدمی مسلمان تھا۔ حکومت ایسی ظالم تھی کہ لوگ ترکی سے دوسرے علاقوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض خانہ بدوش ہو گئے اور باقی غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوئے۔ ترک چونکہ جسمانی لحاظ سے تنومند اور دماغی لحاظ سے مستعد اور عقل مند ہوتے تھے، اس لیے ان کی قیمت زیادہ تھی۔ ان کے رنگ گورے ہونے کی وجہ سے اچھے بھی لگتے تھے۔ غزنی، بلخ، بخارا اور گرد و نواح کے علاقوں میں ترک غلام مشہور تھے، اور ترکوں کے متعلق یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہی ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے غلام ہوتے ہیں۔ تم ان ترک غلاموں میں سے ہو جن کے متعلق ان علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ الپستگین نے سبکتگین سے کہا جو اس کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا تھا، تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم وفادار غلام ہو؟ وہ چپ ہو گیا۔ سبکتگین نئے آقا کے سامنے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ الپستگین اس کے قریب آ کر گرج کر بولا، سر اوپر کرو، سینہ پورا کھولو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، تم ترک ہو، میں بھی ترک ہوں۔ سبکتگین اس گرج سے چونک اٹھا۔ سبکتگین نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے برابر بٹھا لیا۔